حبیب اللہ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنا دل چمکاؤ، اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو، اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہرا، او پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ پڑا رسول کا جب نقش پا مدینے میں، پڑا رسول کا جب نقش پا مدینے میں، سمٹ کے باغ ارم آ گیا مدینے میں، سمٹ کے باغ ارم آ گیا مدینے میں۔ دوستو، میں آپ کے بازو کی بستی اکلوج میں رہتا ہوں، اور مجھے آپ کے تعلق سے بڑی خوش آئند باتیں سننے کو ملی ہے کہ آپ لوگ بڑے جواں دل لوگ ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی جواں دلی کا ثبوت ضرور دیا کریں۔ پڑا رسول کا جب نقش پا مدینے میں، سمٹ کے باغ ارم آ گیا مدینے میں، کبھی جو ہوگا میرا داخلہ مدینے میں، کبھی جو ہوگا میرا داخلہ مدینے میں، پڑھوں گا صلی اللہ جھوم کر مدینے میں، پڑھوں گا جھوم کے صلی اللہ مدینے میں۔ صحابہ آپ کو خوشبو سے ڈھونڈ لیتے تھے، صحابہ آپ کو خوشبو سے ڈھونڈ لیتے تھے، کہیں بھی جاتے اگر مصطفیٰ مدینے میں، کہیں بھی جاتے اگر مصطفیٰ مدینے میں۔ اور ہمارے امام عشق و محبت، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے عقیدے کو کس طریقے سے شاعر نے پیش کیا ہے کہ پکار اٹھے کہ کعبے کا ہے یہی کعبہ، حضرت پکار اٹھے کہ کعبے کا ہے یہی کعبہ، گئے جو حضرت احمد رضا مدینے میں، گئے جو حضرت احمد رضا مدینے میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا معمول ہے کہ ہم اپنی مجلس کی ابتدا کلام اللہ سے کیا کرتے ہیں، جو مجھ سے قبل پورا کر لیا گیا ہے۔ نعت پاک مصطفیٰ بھی آپ نے سماعت کیا، ساتھ ہی ہمارا ایک معمول یہ ہے کہ چاہے جو خطیب ہو، چاہے کوئی نعت خواں ہو، اپنی نعت خوانی یا اپنی خطابت کی شروعات سے پہلے
اپنی مجلس کو پرنور کرنے کے لیے، اپنی محفل کو پرنور کرنے کے لیے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا آئیے میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں، اس سے قبل ہم اور آپ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے داتا و آقا رحمت عالم نور مجسم سرور اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے ذرا آپ آگے آ جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا، تاکہ ہم کو سنانے میں اور آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا۔ اور جو حضرات ادھر سائیڈ میں بیٹھے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ادھر ادھر کیوں بکھرے ہو، ادھر ادھر کیوں بکھرے ہو، بیٹھو پرسکون سے، ادھر ادھر کیوں بکھرے ہو؟ یہ محفل ہمارے آقا کی ہے، یہ محفل ہمارے آقا کی ہے۔ میرے دوستو، یہ ہمارا جو ملک ہے بڑا ہی وسیع و عریض ہے، اس میں روزانہ ایک نہ ایک محفلیں ہوتی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک بولنے والے جمع ہوتے ہیں، لیکن جو عظمت اس مجلس کی ہے وہ تمام سینکڑوں مجلسیں اس کے سامنے پھیکی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو مجلسیں ہیں وہ کسی مالدار کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے، جو دوسری مجلسیں ہوتی ہے کسی صاحب اقتدار کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم جو مجلس کر رہے ہیں نہ کسی طاقتور کے لیے کر رہے ہیں، نہ کسی صاحب اقتدار کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اس مجلس کا مقصد اگر کوئی ہے تو مدینے کے احمد مختار کو خوش کرنا ہے۔ اور دوستو، یہ وہ مجلس ہے کہ جہاں ہم اللہ کے پیغمبر کا تذکرہ کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کی مجلس ہے۔ کتابوں میں آیا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ سے زیادہ بڑھ کر رب کا قریب کون ہوگا؟ شاعر نے کہا جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بھی خوش نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آج جو بیٹھے ہیں آپ مجلس میں، آپ جو محفل میں بیٹھے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ تعداد میں قلیل ہیں، تعداد میں کم ہیں، آپ تعداد میں کم ہیں تو یہ کوئی نچلے درجے کی بات ہے۔ سرفراز بھائی آپ اوپر آ جائیے، سرفراز بھائی آپ اوپر آ جائیے۔ دوستو، یہ رب جسے چاہتا ہے، یہ عطیہ ہے رب کی جانب سے کہ رب جسے چاہتا ہے اپنے محبوب کی مجلس میں اسے بلا لیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر آج آپ آئے ہیں تو یہ آپ کے لیے رب کی جانب سے خوشخبری ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے محبوب کی مجلس میں بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ تعالی نے ساری کائنات کو پیدا کیا، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں تم پر رب کا احسان ہوا۔ اللہ نے ہمیں زبان جیسی قوت، زبان جیسی عظیم نعمت دیا جس کے ذریعے ہم اپنے مافی ضمیر کو پیش کرتے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا، یہ اپنے آپ میں بے مثال۔ اللہ نے چلنے کے لیے پیر دیا، یہ اپنے آپ میں بے مثال۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، یہ اپنے آپ میں بے مثال۔ اللہ نے سوچنے سمجھنے کے لیے قوت سمجھ یعنی دماغ کو کام کرتا ہوا پیدا کیا ہمارے لیے،
یہ اپنے آپ میں بے مثال. لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں ہم نے تم کو سوچنے کے لیے دماغ دیا تو ہم نے تم پر احسان کیا. کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی تو تم پر ہمارا احسان ہے. کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا تو ہم پر تمہارا احسان ہے. کہیں یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں چلنے کے لیے پیر دیا تم پر ہمارا احسان ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ ساری کائنات کو رب نے ہمارے لیے پیدا کیا لیکن نہیں کہا کہ اے لوگوں ہم نے تم پر احسان کیا. لیکن جیسے ہی اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم میں مبعوث فرمایا تو یہ فرمایا کہ اے لوگوں یہ جو محبوب ہمارا تمہارے درمیان جا رہا ہے یہ کوئی اور محبوب نہیں ہے. اب تک کے جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہے کوئی احسان نہیں کیا. لیکن سنو تم پر رب کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، نعرہ رسالت. منظور بھائی اتاری اوپر آ جائیے. منظور بھائی اوپر آ جائیے. دوستو ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم میں آنا رب کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر. دوستو احسان کیوں نہ ہو، اور اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے کتنا عظیم بنا کر پیش کیا اور کتنا عظیم اپنے محبوب کو بنایا. آپ کتابوں کو پڑھیں، کتابوں میں آپ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو پیدا کیا تو رسول کی ذات صرف ہمارے لیے ہی رحمت نہیں ہے. اللہ کی رحمت، اللہ کے محبوب صرف ہمارے لیے ہی رحمت نہیں ہے، صرف کلمہ گو کے لیے ہی رحمت نہیں ہے، صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے. ہمارے آقا چرندوں پرند جنوں انس کائنات کے ہر شے کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا تو احسان نہیں بتایا، لیکن جب محبوب کو پیدا کیا تو احسان جتایا. اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ انفرادی طور پر تمہارے لیے رحمت ہے، لیکن مصطفیٰ کی ذات انفرادی نہیں، اجتماعی طور پر تمہارے لیے رحمت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ آج ہم مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو کیا ہمارے ہی ذکر کرنے سے مصطفیٰ کا ذکر ہوگا؟ نہیں. آپ اٹھا کر دیکھیں کتابیں، مصطفیٰ کا ذکر ہم سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور ہم سے بعد بھی ہوتا رہے گا. ہم سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور ہم سے بعد بھی ہوتا رہے گا. آپ دیکھیں کہاں کہاں دیکھیں گے آج مصطفیٰ کا ذکر. آپ دیکھیں اذانوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر نمازوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر توریت کے اوراقوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر انجیل کے پاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زبور کے صفحاتوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر فضائی پرندوں کی زبانوں پر ہے، مصطفیٰ کا ذکر دریائی مچھلیوں کی زبانوں پر ہے، مصطفیٰ کا ذکر آسمان کی بلندی پر ہے، مصطفیٰ کا ذکر کائنات کے ذرے ذرے میں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ مصطفیٰ کا ذکر ہم ہی نہیں کر رہے بلکہ مصطفیٰ کا ذکر خود رب کائنات بھی فرما رہا ہے. سبحان اللہ، بے شک. سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا. ارے ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا. سبحان اللہ. ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا. عزیزان ملت اسلامیہ آج ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اس لیے
کہ مصطفیٰ کا ذکر کرنا کوئی ایرے غیرے کی سنت نہیں ہے، مصطفیٰ کا ذکر کرنا اس دنیا میں صحابہ کرام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ مصطفیٰ کی تعریف بیان کرنا، مصطفیٰ کے کمالات بیان کرنا، یہ صحابیوں کا طریقہ ہے، اور یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جائے رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا یہ مہینہ ہے۔ آپ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل دنیا کے کیا حالات تھے؟ آپ تاریخ کو پڑھیے، پتہ چلتا ہے کہ ہر طرف ظلم و شرک کا دبدبا تھا، ہر جانب بے حیائی اور بے غیرتی عام تھی، ہر جانب تمام طرح کی برائیوں کا بول بالا تھا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا، غریبوں کو ستانا عام سمجھا جا رہا تھا، غریبوں کو ستانا ایک عام فیشن بن چکا تھا، اور لوگ فکری طور پر اتنے مفلوج ہو چکے تھے، فکری طور پر لوگ اتنے مر چکے تھے کہ اپنی عورتوں کو بھی جانور سے بدتر سمجھا کرتے تھے۔ کتابوں میں آیا ہے کہ جب کسی کے پاس جوتے نہیں ہوتے تھے تو اپنے جوتے کے بدلے اپنی عورتوں کو دوسرے کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج دنیا بات کرتی ہے کہ ہم عورتوں کی حقوق کی پاسداری کرتے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کی پاسداری کا سب سے پہلے اگر کسی نے ہمیں سبق دیا ہے تو وہ ذات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔